السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 158 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ اقوام جتنی بھی آئیں ان کے لیے اپنی رہنمائی بھیجی، اپنے انبیاء کے ذریعے سے انہیں اپنی رہنمائی سے آگاہ کیا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا چلتا آخری نبی محمد علیہ السلام تک پہنچا۔ جامع ترین کتاب دی گئی، پچھلی تمام انبیاء کے اور ان کی اقوام کے حالات اور جو کچھ بھی ان کو احکام دیے گئے وہ سب آ گئے آخری کتاب کے اندر، اور قیامت تک کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات دے دیا گیا، جس میں یعنی وہ اتنا مکمل کہ اس کے ہوتے ہوئے مزید کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ اتنا جامع اور مکمل ضابطہ حیات جو صداقت پر مبنی، جو انصاف پر مبنی، یہ دے دیا گیا۔ اب کسی اور چیز کی تو ضرورت نہیں تھی کہ کوئی اور چیز دی جاتی ان کے ایمان لانے کے لیے۔ یہ قرآن ہی کافی تھا اور ہے اب بھی کافی ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ تو جیسے کفار کا طرز عمل، وہی طرز عمل ہم نے بھی اڈاپٹ کیا ہوا ہے۔ ہم اس قرآن کو کنسلٹ نہیں کرتے اور اپنے اپنے مذہب کی کتابوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ انہی کی روح سے ہمارا جتنا بھی یہ مذہبی ڈھانچہ بنا ہوا ہے اسی کے اوپر ہم چل رہے ہیں۔ قرآن کی ہدایات کے اوپر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ صورتحال آپ غور کر لیں، جتنا کچھ بھی ہم روزمرہ کی زندگی میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ہمارے جو مذہبی تہوار ہیں، عید، بقرہ عید، شب برات، جتنے بھی مذہبی تہوار ہیں، یہ سب کے سب مذہبی کتابوں کی روح سے ہیں۔ قرآن میں تو ان کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تو جن چیزوں کو ہم دین سمجھ رہے ہیں، ثواب کے کام سمجھ رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی قرآن میں نہیں ہے۔ کتنی عجیب و غریب بات ہے۔ اور روزانہ ہم اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، کبھی سوچتے ہی نہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف اپنے مذہبی پیشواؤں کے کہنے کے اوپر، ان کی کتابوں کے اوپر ایمان لا کر کر رہے ہیں، کتاب اللہ کے مطابق نہیں۔ کتاب اللہ پر آئیں گے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے وہ گھبرا کر کتاب اللہ کی طرف نہیں آتے، وہ پھر اپنے اپنے مسالک اور مذاہب کے اوپر ہی رہتے ہیں۔ یہی چیز پیچھے سے چلی آ رہی ہے، کفار کا یہی طرز عمل تھا۔ اس لیے اس آیت کے اندر ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، اور پھر ہمیں بھی، کیونکہ یہ کتاب نہ صرف ان کے لیے مخصوص تھی، نہ صرف ہمارے لیے مخصوص ہے، یہ تو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ عالمگیر پیغام ہے یہ، تو اس کی ہدایات اور اس کی نصیحتیں بھی عالمگیر ہیں۔ وہ کسی دور، کسی زمانہ، کسی قوم تک محدود نہیں ہے کہ کسی ایک قوم تک آپ کہیں کہ یہ تو عربوں پر آیا تھا قرآن، یہ تو اس دور میں جو لوگ بس رہے تھے یہ تو ان تک محدود ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، ہر زمانہ، ہر زمانے کے ہر لوگ اس کے مخاطب ہیں۔ سورہ الانعام آیت نمبر 158 الفاظ ہیں، هل ينظرون الا ان، کیا وہ ایمان لانے کے لیے اسی انتظار میں ہیں؟ آگے جو جو چیزیں ہیں نا قرآن ان کو بتا رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے کہ تاتیہم الملائکۃ، کہ ان کے پاس ملائکہ آ جائیں، یہ اس انتظار میں ہے کہ ان کے پاس ملائکہ آ جائیں پھر یہ ایمان لائیں گے؟ یہ ایک بات ہوگی۔ اور اگلی چیز کیا یہ رہا ہے، او یاتی ربک، یا تیرا رب خود آ جائے ان کے پاس۔ اور آگے کیا یہ رہا ہے کہ او یاتی بعض آیاتی ربک، یا تیرے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں۔ یہ تین چیزیں کہی نا، کہ ان کے پاس ملائکہ آ جائیں، یا تیرا رب خود آ جائے، یا تیرے رب کی کچھ نشانی آ جائیں۔
تو یہ اس انتظار میں ہے کہ جب یہ کچھ ہوگا تو ہم ایمان لائیں گے۔ اب دیکھیں قرآن واضح کر رہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، نہ تو ان کے پاس ملائکہ آئیں گے، نہ ان کے پاس تیرا رب خود آئے گا چل کے، نہ ان کے پاس کوئی نشانیاں آئیں گی جس کو ہم معجزہ بولتے ہیں نا، کہتا ہے یہ نہیں آئیں گی۔ دیکھیں قرآن انکار کر رہا ہے، آخری نبی اور اس پر جو قرآن نازل ہوا، اس کی جو مخاطب قوم تھی، آج ہم بھی اسی میں شامل ہیں نا۔ تو دیکھ لیں قرآن صاف انکار کر رہا ہے کہ کوئی معجزہ نہیں ہوگا، پیچھے جو نشانیاں گزر چکی وہ گزر چکی۔ اب یہ جو رسول کا یہ جو زمانہ ہے آخری نبی کا، اس دور کے اندر انسانی شعور اپنی پختگی پر پہنچ چکا ہے۔ اب یہ صحیح اور غلط کی تمیز کرنے لگ گیا ہے۔ اب توہم پرستی کا دور ختم ہو چکا ہے۔ پہلے توہم پرستی کا دور تھا، لوگ جادو ٹونے اور اس طرح کی چیزیں مانتے تھے، ان کو کچھ نشانیاں دکھائی گئی انبیاء کے ذریعے سے، کیونکہ انسانی شعور اس پختگی کی عمر تک نہیں پہنچا تھا کہ انسان تحقیق کرتے، صحیح اور غلط کے نتائج کو اس کو اینالائز کرتے، اس کے نتائج کو اخذ کرتے۔ انسانی عقل اس لیول پر نہیں پہنچی تھی۔ توہم پرستی کا دور تھا، جہالت کا دور تھا، ڈارک ایجز۔ اس دور میں انسانی شعور ابھی پختہ نہیں ہوا تھا۔ آخری نبی اس وقت بھیجا گیا جب انسانی شعور پختہ ہو گیا، انسان ٹاک ود ریزننگ یہ چیز آ گئی کہ وہ عقل سے، سینس سے بات کرنے لگا، سمجھنے لگا اور کرنے لگا، چیزوں کی ریزننگ کو جاننے لگ گیا، اس کی فلسفی کو سمجھنے لگ گیا۔ انسانی شعور آہستہ آہستہ پختہ ہوا ہے۔ انسان پیدا ہوتے ہی شعور کی پختگی پر نہیں آگے تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج جو انٹرنیٹ ایجاد ہوا ہے 1990 کی دہائی میں، تو یہ پیچھے 2 صدیاں پہلے کیوں نہیں ایجاد ہو گیا؟ آج اس دور میں جو واٹس ایپ ہے، جو گوگل ہے، ایپل ہے، یہ 200 سال 300 سال پہلے کیوں نہیں بن گئے؟ آج جو سیلولر فون ہم یوز کر رہے ہیں وہ 200 سال پہلے کیوں نہیں بن گئے؟ تو جیسے جیسے علم، تہذیب آگے بڑھتے ہیں، تحقیق آگے بڑھتی ہے، ویسے ویسے انسانی شعور میں پختگی آتی چلی جاتی ہے۔ تو جب نہیں تھی تو ان کو نشانیاں دکھائی گئیں انبیاء کے ذریعے سے۔ جب یہ پختگی کی سطح کے اوپر انسانی شعور پہنچ گیا تو پھر صاف کہہ دیا گیا کہ کوئی اب نشانی نہیں دکھائی جائے گی۔ جس نے ایمان لانا ہے قرآن کی حقانیت اور صداقت کو دیکھ کر ایمان لائے، ورنہ نشانی نہیں دکھائی جائے گی۔ اس حد تک سخت الفاظ ہیں کہ اے رسول، اگر تجھ پر یہ چیز گراں گزرتی ہے کہ ان کو نشانی نہیں دکھائی جا رہی، تو خود ہی پھر کوئی زمین میں کوئی سرنگ نکال لے یا آسمان میں کوئی سیڑھی تلاش کر لے، کوئی نشانی نہیں دی جائے گی، یعنی کوئی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا۔ بالکل انکار کر دیا گیا۔ قرآن کی حقانیت اور اس کی صداقت کو سمجھ کر ایمان لانا ہوگا۔ قرآن کی جتنی بھی یہ آیات ہیں، ان کو، اس کی ہر آیت کو آیت کیوں کہا گیا؟ آیت کا معنی نشانی ہوتا ہے، اسی کا معنی وہ معجزہ کرتے ہیں نا۔ آیات نشانیاں یعنی معجزات۔ تو قرآن کی 7000 کے قریب جو آیات ہیں، یہ ساری کی ساری نشانیاں ہیں، یعنی ہمارے لفظوں میں یہ معجزات ہیں۔ پچھلی کتابوں کی یہ جو جملے ہوتے تھے، ان کے اندر جو باتیں کہی ہوتی تھی، ان کو آیات نہیں کہا گیا۔ قرآن کی باتوں کو آیات یعنی نشانیاں یا معجزات کہا گیا۔ یہ چیز سمجھ لیں۔ تو یہ جو قرآن ہے، اس کی تو ہر آیت ایک نشانی ہے، معجزہ ہے۔ خود انسانی جسم، اس کے اندر جو نظام کام کر رہے ہیں، بلڈ سرکولیٹری نظام ہے، خون کی گردش کا نظام ہے،
ڈائجیشن کا جو نظام ہے، یہ جو خوراک کو ہضم کرنے کا نظام ہے، یہ اس طرح یہ جو اعصابی نظام ہے، یہ والا جلد کا نظام ہے، ڈرماٹولوجی، یہ جو اس سے ریلیٹڈ، تو یہ جتنے بھی نظام ہیں نا انسان کے اندر، یہ سارے کے سارے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ جو دل کا نظام ہے، اس کا جو دھڑکنا ہے، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، معجزہ ہے۔ اس کو آیت کہیں گے آپ؟ کون سی بیٹری آپ نے لگائی ہے جس سے وہ کنیکٹ ہو کے دل دھڑک رہا ہے، اس سے پاور لے رہا ہے؟ سانس آ رہا ہے، سانس جا رہا ہے، کون سی مشین اس کو چلا رہی ہے؟ یہ اللہ کی آیت نہیں ہے، نشانی نہیں ہے؟ یعنی ارادہ بھی نہیں کرنا پڑتا، سانس انسان انہیل ایکسہیل، سانس لے رہے ہیں، سانس چھوڑ رہے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اب ان نشانیوں کو اللہ نے جو عقل دی ہے، وہ اس سطح پر پہنچ چکی ہے کہ وہ سمجھ سکتی ہے، ان کی ریزننگ کو جان سکتی ہے۔ تو اب ان کے لیے کوئی نشانی، وہ نشانی کہتے ہیں نا جو پیچھے ہوئیں، وہ نہیں پیش آئیں قرآن کے دور، نزول قرآن کے وقت، نہ اس کے بعد آئیں گی۔ اب عقل و فکر کی روح سے چیزوں کو سمجھنا ہوگا اور ایمان لانا ہوگا۔ اس لیے قرآن میں کہا نا کہ جو صحیح ایمان والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے اوپر ایمان کیسے رکھتے ہیں کہ وہ چیزوں کو غور سے دیکھتے ہیں، پہاڑوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی رنگ برنگیاں پٹیاں کیسے بن گئیں، سفید، سیاہ، بھورے رنگ کی یہ جو پٹیاں ہیں، سرخ، یہ کیسے بن گئی؟ ان کی جو لیئرز ہیں، کتنے کروڑوں سالوں میں وہ بنے، کس طرح بنے، کس طرح بادل بنتے ہیں، کس طرح ہوائیں چلتی ہیں، کس طرح وہ رخ بدلتی ہیں، بادلوں کو وہ ہانگ کر لے کے جاتی ہیں، پانی برساتی ہیں، بخارات، سورج کی تپش سے بخارات بنتے ہیں، سمندر سے بھاری نمکیات نیچے بیٹھ جاتا ہے، میٹھا پانی اوپر اٹھتا ہے، ہوائیں اس کو لے کر چلتی ہیں، ان بادلوں کو پھر برساتی ہیں۔ یہ نشانی ہے۔ کبھی ان کے اوپر غور کیا ہے؟ لیکن وہ آج بھی پھنسے ہوئے ہیں، انبیاء کے معجزات اور ولیوں کی کرامتیں، یہ انہی کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر جتنا پڑے ہوئے ہیں اتنے ہی زیادہ پسماندہ ہیں، اتنے ہی زیادہ آج کے زمانے سے کٹے ہوئے ہیں اور پسماندہ ہیں، پسماندگی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی قوم جتنی مذہب کی ماری ہوتی ہے، اتنی وہ ذلیل و خوار ہوتی ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ کیا وہ ایمان لانے کے لیے اسی انتظار میں ہے کہ ان کے پاس ملائکہ آ جائیں، یا تیرا رب خود آ جائے، یا تیرے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں؟ آگے سنیں، آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں نا معجزات، نشانیاں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آگے الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے کہ یوم یاتی بعض آیاتی ربک، حالانکہ جس دن تیرے رب کی کچھ نشانیاں نمودار ہو گئیں، ان کے معنوں میں، ان کے لفظوں میں کہیں تو ہم کہیں گے کہ جس دن تیرے رب کے کچھ معجزات نمودار ہو گئے، آیات، تو پھر کیا ہوگا جس دن تیرے رب کی کچھ نشانیاں نمودار ہو گئیں؟ آگے کیا یہ رہا ہے کہ لا ینفع نفسا ایمانھا، پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ وہ تو پھر فیصلے کی گھڑی آ جائے گی جس دن یہ کچھ ہوا نا کہ ملائکہ آ گئے، اللہ کے ملائکہ، ایک ہماری دنیا کے ملائکہ، وہ اس کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو کام کر رہے ہیں نا، ہوائیں اپنا کام کر رہی ہیں، سورج کی حرارت اپنا کام کر رہی ہے، زمین کی کش ثقل اپنا کام کر رہی ہے، سورج کی گردش سے اس کی جو کش ثقل ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے، جڑی بوٹیوں کے جو اثرات ہیں، جو خواص ہیں، وہ بھی تو ملائکہ ہیں نا، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، جس سے دوائیاں بنتی ہیں، جس سے ہمیں انرجی ملتی ہے،
وہ اپنا کام کر رہے ہیں، گیسز اپنا کام، ملائکہ ہے نا یہ اپنا کام کر رہے ہیں. تو یہ ملائکہ ہماری دنیا کے ملائکہ یہ تو کام کر رہے ہیں. جو اللہ کے ملائکہ ہیں نا، جو اللہ کے عالم الامر کے ملائکہ ہیں، کہتا ہے جس دن، حالانکہ جس دن تیرے رب کی کچھ نشانیاں نمودار ہو گئیں، یعنی وہ اللہ کے ملائکہ جب آ گئے نا، جس کو یہ کہتے تھے کہ اے رسول آپ کہتے ہیں کہ تمہاری روش تباہ کن ہے، اگر تم نے اپنے آپ کو نہ بدلا تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو پھر آپ عذاب لے آئے نا. یہ رسول کو کہتے تھے. وہ اس انداز سے وہ باتیں کرتے تھے کہ آپ کہتے ہیں نا کہ ہمارا عمل برا ہے، ہماری روش بری ہے، ہمارے اوپر آسمان سے عذاب آئے گا، ملائکہ عذاب لائیں گے، تو پھر کہو نا اپنے اللہ سے کہ وہ عذاب بھیجے تاکہ ہمارا فیصلہ ہو جائے، ہم بھی دیکھیں نا کہ ہم غلط ہیں، تو ہم اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں، تو آپ عذاب لائیں نا. یہ وہ رسول سے کہتے تھے. اس لیے تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کس انتظار میں ہو کہ ملائکہ تمہارے پاس آ جائیں عذاب لے کر اللہ کا، اور تمہارا فیصلہ چکا دیا جائے، یعنی وقت سے پہلے. ہم نے بار بار آپ کو سمجھایا ہے کہ مہلت کا ایک وقفہ ہے، ڈھیل دی ہوئی ہے ہر قوم کو اللہ نے. جب وہ ختم ہوگی تو وہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گی. کوئی بھی قوم، ہر قوم کی ایک ڈھیل کا وقت ہے، اس کی مہلت کا وقفہ ہے. جب وہ ختم ہوگا تو پھر اسات آئے گی، تباہی آئے گی، پھر انہیں کو بچا ہی نہیں سکے گا کوئی. جیسے فرعون کے ساتھ معاملہ ہوا، جیسے قوم عاد کے ساتھ ہوا، جیسے قوم سمود کے ساتھ ہوا. جب مہلت کا وقفہ ختم ہوا تباہ ہوگی. لیکن اس سے پہلے نہیں. اب یہ مہلت کا وقفہ کتنا عرصہ چلے گا یہ تو انبیاء کو بھی نہیں بتایا گیا. اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے کہ کس قوم کی کتنی مہلت ہے اور اس کے اوپر کب عذاب آنا ہے. اس کی خبر انبیاء کو بھی نہیں ہوتی تھی اور نہ اللہ نے دی ہے. یہ علیحدہ چیز ہے کہ کئی انبیاء کو کہا گیا کہ اب تم بستی سے چلے جاؤ، اللہ عذاب بھیجنے والا ہے، تو وہ تو پھر اللہ نے خبر دے دی نا. اس سے پہلے تو ان کو بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ آگے یہ مہلت کا وقفہ ختم ہو کر ان کو کب عذاب ہونے والا ہے. انبیاء کو بھی علم نہیں تھا. یہ غیب کی باتیں ہیں جو صرف اللہ کے علم میں ہوتی. اگر وہ کسی نبی کو بتا دیتا تھا تو وہ پھر اللہ نے بتایا نا. نبی کو از خود تو معلوم نہیں ہوا کہ جب یہ فیصلے کی گھڑی آ جائے گی، جب عذاب کا وقت آ جائے گا. اب اس کی بات کر رہا ہے. کیا یہ رہا ہے لم تکن امنت من قبل، جو اس سے پہلے ایمان نہ لا چکا ہوگا، اس عذاب نازل ہونے سے پہلے ایمان نہ لا چکا ہوگا. دیکھیں نا وہی بات آ گئی. عذاب کے وقت، مہلت ختم ہونے پر عذاب کے وقت ایمان لانا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. قرآن صاف بتا رہا ہے جو اس عذاب کے آنے سے پہلے ایمان نہ لا چکا ہوگا، دیکھ کر نہیں، اس عذاب کو دیکھ کر نہیں، اس سے پہلے ایمان نہ لا چکا ہوگا. یہ بار بار رپیٹ کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے. اور اگلے الفاظ ہیں. کیا یہ رہا ہے کہ او کسبت فی ایمانہا خیرن، یا جس نے اپنے ایمان کے ساتھ اچھے کام نہ کیے ہوں گے. اب دو چیزیں ہوگی. اسات، تباہی کی گھڑی آنے سے پہلے جو ایمان لا کر اچھے کام جس نے نہیں کیے ہوں گے. صرف ایمان کارآمد نہیں ہے. ایمان اور عمل صالح یہ دو چیزیں ہیں. ایمان بھی لانا ہے، پھر اس ایمان کے تحت عمل صالح بھی کرنا ہے. خالی ایمان کا کوئی فائدہ نہیں. تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ تباہی سے آنے سے پہلے، یعنی مہلت کا وقفہ ختم ہونے سے پہلے، ڈھیل کا وقت ختم ہونے سے پہلے، جس نے اب ایمان لا کر اچھے کام نہ کیے ہوں گے، تو پھر ان کے لیے رسول سے مخاطب ہو کر کہا گیا کل، اے رسول ان سے کہہ دے. کیا ان تعذیروا،
تم ملائکہ یا اللہ کی نشانیوں کے آنے کا انتظار کرو. تم انتظار کر رہے ہو نا کہ یہ آئیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے. پیچھے یہی بات ہوئی نا کہ یہ آئیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے. تو کیا یہ رہا کہ تو ٹھیک ہے، پھر اپنے ان باطل خیالوں میں جو گھرے ہوئے ہو نا، تو تم ملائکہ، اللہ یا نشانیوں کے آنے کا انتظار کرو. یہ ہے. اور آیت کے آخر میں کیا یہ رہا کہ انا منتظرون، ان سے کہہ دو کہ ہم بھی منتظر ہیں، تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں. کس بات کے؟ کہ تم پر تباہی کب آتی ہے، ہم بھی منتظر ہیں. ہم دونوں انتظار کرتے ہیں. ظاہر ہے اس کے علاوہ ان کو اور کیا کہا جاتا، کیونکہ اللہ کے ہاں جو مہلت کا وقفہ ہے نا، وہ معین ہے. وہ ہمیں نہیں معلوم، انبیاء کو بھی نہیں معلوم تھا کب ختم ہونا ہے، کب تباہی آنی ہے. یہ اللہ کے فیصلے ہیں، وہی جانتا ہے. نہ انبیاء جانتے تھے، نہ ان کے ساتھی جانتے تھے، نہ آج ہم جانتے ہیں. لیکن ہر قوم کو یہ مہلت کا وقفہ یا ڈھیل کا وقت دیا جاتا ہے. جو قومیں اس سے فائدہ اٹھا کے اپنی حالت کو بہتر کر لیتی ہیں، وہ ان سے جو تباہی ہے، جو عذاب ہے، وہ ٹل جاتا ہے. جو اس وقفے میں اپنی حالت کو بہتر نہیں کرتی، اپنی اصلاح نہیں کرتی، اپنے غلط کاموں کے اوپر مصر رہتی ہیں، جو بھی اقوام، تو جیسے ہی وہ مہلت یا ڈھیل کا وقت ختم ہوتا ہے تو پھر یک لخت ان کے اوپر تباہی آ جاتی ہے. پھر کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوتا. اب اس کے انتظار کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ اللہ اس وقت سے پہلے ان کو تباہ نہیں کرے گا. ایک قانون جب اللہ نے خود بنایا ہے تو وہ اس کی وائلیشن نہیں کرتا. یہ قانون جو مہلت کا قانون ہے، یہ جو وقفہ ہے، یہ جو ڈھیل کا، یہ انسانوں کے لیے اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ وہ کسی قوم کو یا افراد کو جیسے ہی وہ جرم کرتے ہیں فوراً ہی ان کو پکڑ نہیں لیتا. کہ جیسے جرم کرے کوئی تو اس کا ہاتھ پتھر کا یا لوہے کا بن جائے، ایسا نہیں ہوتا. زبردستی نہیں ہے اللہ کے ہاں. تو جرم کرنے کے بعد بھی ان کو مہلت کا ایک وقفہ دیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو صحیح کر لے، اپنی اصلاح کر لے. تو جب وہ نہیں کرتے، مصر رہتے ہیں، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان کے ان مظالم کی وجہ سے جو انہوں نے کیے ہوتے ہیں، ان پر تباہی آ جاتی. بڑی قابل غور قرآن کی یہ آیات ہیں. روز مرہ ہمارا یہ جو چیزیں ہیں نا، ان سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے. تو سوچا کریں ایسا کیوں ہو رہا ہے. آج آپ دیکھیں نا دنیا میں کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنی بے انصافی ہے. تو انسان بعض دفعہ برگشتہ ہو جاتا ہے کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ظالم دن بدن پنپتے چلے جا رہے ہیں اور مظلوم جو ہیں وہ پستے چلے جا رہے ہیں. یہ اللہ کا قانون ہے. مہلت کا وقفہ چل رہا ہوتا ہے، اس کے اندر ظالم جو ہیں وہ اپنے ظلم کے اوپر مصر رہتے ہیں، اور جو مظلوم ہوتے ہیں وہ بھی ان کا براہ راست نہیں تو ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. یعنی جو نظام ہے، باطل نظام، اس کے اندر کیا ہے، لوگ انہی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں نا جو ظالم ہوتے ہیں، جو بے انصاف ہوتے ہیں.